تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی آمد سے ٹھیک پہلے عرب کی دنیا آخر تھی کیسی؟ وہ کیا حالات تھے، کیا ماحول تھا جس میں ایک نئے پیغام کا آغاز ہونے والا تھا؟ دیکھیں، کسی بھی بڑے دنیا کو بدل دینے والے واقعے کو اگر سمجھنا ہو تو سب سے پہلے اس کے پس منظر کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں بالکل شروع میں جانا ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ دنیا کیسی تھی جس میں یہ سب ہونے والا تھا۔ ہماری کہانی صدیوں پہلے شروع ہوتی ہے، ایک بنجر وادی میں، جہاں ایمان کی ایک ایسی بنیاد رکھی گئی جو آگے چل کر ایک نئی دنیا کا مرکز بننے والی تھی۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور ننھے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بیاب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ پھر ایک معجزہ ہوا، زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اسی پانی کی وجہ سے یمن سے جرہم قبیلہ آ کر یہاں آباد ہوا اور وادی میں رونق ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم اور ان کے جوان بیٹے اسماعیل نے مل کر ایک خدا کی عبادت کے لیے کعبہ کی تعمیر کی، یعنی مکہ کی بنیاد ہی خالص توحید پر رکھی گئی تھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ اور ایک لمبے عرصے تک، بہت لمبے عرصے تک عرب کے لوگ اسی دین ابراہیمی پر قائم رہیں، مطلب کوئی بت پرستی نہیں، کوئی شرک نہیں، صرف ایک اللہ، ایک خالق سے سیدھا تعلق۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کی یہ سرزمین سینکڑوں بتوں سے آخر بھر کیسے گئی؟ اس ساری تبدیلی کے پیچھے صرف ایک شخص تھا، عمرو ابن لوہی۔ یہ مکہ کا ایک بہت طاقتور اور عزت دار سردار تھا، اور اس کا ایک سفر، بس ایک سفر، عرب کے پورے مذہبی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ہوا یہ کہ عمرو ابن لہی تجارت کے سلسلے میں شام گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ بت انہیں خدا کے قریب کرتے ہیں۔ اسے یہ بات بڑی اچھی لگی اور وہ حبل نام کا ایک بت اپنے ساتھ مکہ لے آیا اور اسے سیدھا کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ بس پھر کیا تھا، عرب کے باقی قبیلوں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اپنے اپنے بت بنانے شروع کر دیے۔ تو اب فرق دیکھیں، کہاں پہلے صرف ایک اندیکھے خدا کی عبادت ہوتی تھی اور کہاں اب 300 سے زیادہ بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ ہر قبیلے کا اپنا بت، ہر مقصد کے لیے الگ بت۔ یہ ایک بہت بڑا روحانی زوال تھا جو نسلوں تک چلتا رہا۔ اس دور کی روحانی گمراہی کا عالم دیکھیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی نے سفر کے دوران کھجوروں سے اپنا بت بنایا اور جب بھوک لگی تو اسی بت کو کھا لیا۔ سوچیں کیسی الجھن کا شکار تھے لوگ۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم واقعے کی طرف جو ٹھیک پیغمبر کی پیدائش والے سال پیش آیا۔ یہ کہانی ہے تکبر کی، ایمان کی اور ایک بہت بڑے معجزے کی۔ یمن کا عیسائی حکمران تھا ابرہا۔ اس نے کعبہ کے مقابلے میں ایک شاندار چرچ بنایا، لیکن لوگ پھر بھی حج کے لیے کعبہ ہی جاتے تھے۔ تو اس نے غصے میں آ کر کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کیا اور ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اب اتنی بڑی فوج کے سامنے پیغمبر کے بعد عبد المطلب نے جو جواب ابرہا کو دیا وہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ کمال کا ایمان تھا۔ اور پھر جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابرہا کا سب سے بڑا ہاتھی کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکاری ہو گیا۔ پھر آسمان پر پرندوں کے جھنڈ آئے، ہر پرندے کے پاس پکی مٹی کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں ابرہا کی فوج پر برسائیں اور پوری فوج کا حال ایسا ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ یہ کوئی انسانی طاقت نہیں تھی، یہ سیدھا سیدھا ایک خدائی معجزہ تھا جس کی دھوم پورے عرب میں مچ گئی۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ وہ سال یعنی 57 عیسوی عرب کی تاریخ میں عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو اب ساری تصویر جڑنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف توحید کی ایک پرانی میراث، دوسری طرف گہری روحانی تاریکی، اور پھر یہ ایک زبردست تازہ معجزہ۔ اور اسی ہاتھی کے سال میں، اسی سال پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں تھا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور اس کی پیدائش ایک معجزے کی گونج میں ہوئی تھی۔ تو مطلب سٹیج بالکل تیار تھا۔ ایک ایسی سرزمین جو کبھی توحید کا مرکز تھی، ایک ایسا معاشرہ جو بت پرستی کی تاریکی میں ڈوب چکا تھا، کعبہ کی حفاظت کا ایک ناقابل فراموش معجزہ سب دیکھ چکے تھے، اور پرانی آسمانی کتابوں میں بھی ایک آخری نبی کی خبریں موجود تھی۔ پیغمبر کی آمد کسی خلا میں نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایسی دنیا میں ہوئی جو شدت سے رہنمائی کی منتظر تھے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ ایک شخصیت پیغمبروں کی میراث، بتوں کی حقیقت اور معجزات کی اس تاریخ کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب پیغمبر کی پوری زندگی بننے والی تھی۔ ایک ایسا سفر جو نہ صرف اپنے زمانے کے
बल्कि आने वाली तमाम सदियों के सवालात का जवाब देने वाला था।